اچھا اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہم نے جو پڑھنا ہے، ہم نے ہر فیکٹر پروڈکشن جو ہے نا عامل پیدائش، اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا زمین، تو زمین کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، اور اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم پہلا فیکٹر پروڈکشن اپنا شروع کر رہے ہیں جو کہ زمین ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس زمین کا مفہوم ہے کہ زمین ہوتی کیا ہے۔ عام انسان جو ہوتا ہے یا لے مین کی زبان میں ہم جس پہ چل رہے ہوتے ہیں اسے زمین کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم اس پہ فصلیں اگا لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس زمین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکنامکس کے اندر ہم ہر نیچرل سورس کو جو ہمیں ودیعت ہوئے ہیں، ہمیں ملے ہیں، گاڈ گفٹیڈ ہیں، اور ہمارے پروڈکشن پروسیس میں ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمارا زمین کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اور کیا شامل ہے؟ جیسے اگر پہاڑ ہے، پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ڈائمنڈ ہے، یا پیٹرول ہے، آئل ہے، زمین کے نیچے گیس ہے، وہ سارے زمین میں شامل ہیں۔ ہم جو زمین کے اوپر گھر بنا رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، فیکٹریز بنا رہے ہیں، یا فصلیں اگا رہے ہیں، وہ ہمارے زمین کے اندر شامل ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو دریا ہیں، سمندر ہیں، اس کے اوپر فشریز کا کام ہو رہا ہے، یعنی مچھلیاں پالنے کا کام ہوتا ہے، آبپاشی کا کام ہوتا ہے، فصلوں کو پانی پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا ہمارا یوز ہوتے کنسیڈر ہوتا ہے ایز اے زمین، کیونکہ ہم پانی سے اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں نا۔ ہم پانی سے بجلی بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، مچھلیاں کی پرورش کرتے ہیں اس کے اندر، تو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں پروڈکشن پروسیس کے لیے۔ پھر ہمارے پاس سورج ہے، اس کی روشنی، بارش، دھوپ، یہ سب ہمارے پاس جو ہیں زمین کے اندر آتا ہے۔ الفریڈ مارشل ہمارے کیا کہتے ہیں کہ زمین سے مراد وہ تمام قدرتی ذرائع ہیں جو قدرت نے انسان کی بہبود کے لیے مفتتح کیے ہیں، ان میں ہوا، روشنی، حرارت، پانی وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ زمین کی خصوصیات۔ اب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ زمین کیا ہے، اب ہم بات کرتے ہیں زمین کی خصوصیات پہ۔ زمین کی کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ دوسرے عامل نے پیدائش میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اٹس اے گاڈ گفٹیڈ تھنگ، یہ ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہے، ہمیں کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑے، ہم نے کسی کو پیمنٹ نہیں کی ہے، کوئی زر اس میں انوالو نہیں ہوا ہے، اور ہمیں یہ مل گئی ہے، اور یہ ایز اٹ از ملی ہے۔ اچھا، مزید ہم اس کو بڑھا بھی نہیں سکتے اور ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ زمین کو انکریز کر لیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ دیٹ از گاڈ گفٹیڈ اینڈ لمیٹڈ، جو ہے وہ اتنے میں ہی برقرار رہتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے محدود اور مقررہ مقدار۔ اس کی محدود مقدار ہے، مقررہ ہے۔ زمین کی خصوصیات بدل سکتی ہیں، یعنی اگر کم زرخیز ہے، زیادہ زرخیز ہو سکتی ہے۔ پہلے بہت سالوں پہلے کسی جگہ خشک ریگستان تھا، آج وہاں پہ پانی ہے، یا کہیں پہ پانی تھا، آج وہاں ریگستان ہے۔ یعنی حیت نیچر بدل سکتی ہے زمین کی، بٹ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے یہ ختم کر دیا یا بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح زرخیزی بھی زمینوں کی الگ ہو سکتی ہے، کاشت کی جو زمین ہے وہ بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن زمین کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ سپلائی ہے، دیٹ از فکسڈ انلمیٹڈ، وہ ہم نہ بڑھا سکتے نہ کم کر سکتے۔ پھر ہمارے پاس زرخیزی میں فرق ہے، اور یہ ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ ہر زمین کی نا زرخیزی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے، کوئی کم زرخیز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زرخیز ہوتی ہے اس کے معاوضے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اس کو زیادہ قیمت میں بیچا خریدا جاتا ہے۔ تو زمین میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی زرخیزی الگ الگ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے محل وقوع میں فرق، یعنی آپ کا جو زمین ہوتی ہے وہ ہر جگہ مختلف ہے۔ کوئی ہے جو شہروں کے پاس ہے، کوئی ہے جو دریا کے پاس ہے، کوئی ہے جو سمندر کے پاس ہے، کوئی ہے جو جنگلوں کے اندر ہے۔ تو ہر زمین کی جو جگہ ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی آسانی سے پہنچنے والی زمین ہوتی ہے، کوئی بہت دور دراز علاقوں میں ہوتی ہے۔ پھر یہ موبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر موبلٹی ہوتا ہے حرکت کرنا۔ تو زمین کے اندر حرکت نہیں ہے جی، آپ کی جو زمین جہاں موجود ہے وہ وہاں سے موو نہیں کر سکتی، دیٹ از فکس تھنگ۔ آپ اس کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتے کبھی بھی زمین کو۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ کا گھر تھا، آپ نے پھر وہاں فصلیں اگا لی، یا آپ نے فیکٹری لگا لی، یا پہلے کھیت تھے پھر آپ نے وہاں گھر بنا لیا، لیکن حرکت پذیری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہم زمین کے اوپر حرکت کر سکتے ہیں، ہم گاڑی چلا سکتے ہیں، ہم ریلوے یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم زمین کو حرکت میں نہیں لا سکتے۔ پھر یہ پائیدار صلاحیت ہے، دیر پا ہے، پائیدار ہے، کیونکہ اگر یہ ہمیشہ سے تھی، دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی زمین استعمال کی، ہم بھی کر رہے ہیں، آنے والی جنریشن بھی کرے گی۔ اس کا مطلب ہے اس کی صلاحیت تو موجود ہے اور یہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ بعض دفعہ کچھ عرصے کے لیے کوئی قطع زمین بیکار ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں آتا، لیکن کچھ سالوں بعد وہ پھر استعمال میں آنے لگ جاتا ہے، تو اس کی جو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے وہ پائیدار ہوتی ہے۔
پھر ہمارے پاس ہے بنیادی حیثیت. اب دیکھیں یہ تو ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ زمین سب سے بنیادی چیز ہے. ہم اس کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں ہم نے ایک شاپ بنانی ہے، ہوا میں تو نہیں بنا سکتے. اپنی فیکٹری بنانی ہے، اپنے فصلیں اگانی ہے، اپنے گھر بنانا ہے، آپ نے کوئی ٹرانسپورٹیشن کی اپنی کمپنی کھولنی ہے، اپنے بسیں چلانی ہے، اب کہاں کریں گے؟ اب اوبیسلی زمین کو یوز کریں گے. تو یہ بالکل بیسک فیکٹر ہے. اس کے اگر یہ نہ ہونا پھر تو باقی تینوں فیکٹر بیکار ہیں. پھر قانون تقلیل حاصل کا جلد نفاذ ہو جاتا ہے. قانون تقلیل حاصل کا نفاذ کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم مزید جب اکائیاں لگاتے ہیں نا، جیسے محنت کی ہم اکائیاں زمین پہ لگائیں گے، 1 ایکڑ زمین ہے تو اس کے اوپر ہم لیبر لگاتے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری جو پیداوار ہوگی نا وہ بڑھنے کی بجائے کم ہونے لگ جائے گی، کیونکہ کم لوگ اس کو مینیج کر سکتے تھے لیکن ہم سے زیادہ لوگ لگا دیے. اس وجہ سے اور میس کریٹ ہو گیا. یعنی اگر 4 لوگ مینیج کر سکتے ہیں، ہم 6 لگا دیں یا 5 لگا دیں تو پیداوار بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگ جاتی ہے. یہ ہمارا قانون کہلاتا ہے قانون تقلیل حاصل. تو اس میں یہ جو لا ہے نا یہ جلدی اپلائی ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیکٹر پروڈکشن. محدود زرخیزی ہے، یعنی آپ بار بار اگر ایک زمین کو بوتے رہتے ہیں نا پھر اس کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور پھر ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے سلوشن ڈھونڈنے پڑتے ہیں تاکہ اس کی زرخیزی کو بڑھایا جا سکے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ زمین کی اہمیت ہے. زمین کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ہمیں پتہ ہے بنیادی ہے، فیکٹر پروڈکشن ہے، بیسک ہے، اس کے بغیر کسی اور کا وجود ممکن نہیں ہے. تو اس کی اہمیت میں سب سے پہلے ہے خوراک کی فراہمی. ہماری جو خوراک سب سے زیادہ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ زمین سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ فصلوں کی بات کریں، آپ جانوروں کی بات کریں، آپ فش کی بات کریں، تو سب کچھ ہمارا جو ہے زمین سے مل رہا ہے. اس کے علاوہ نیچرل زمین کے اندر ہم نے سورج جو بارش کو بھی لیا تو آپ دیکھیں ان کی بھی کتنی اہمیت ہے فصلیں اگانے میں. تو زمین کے سب سے پہلے ہے کہ ہماری جو بیسک نیسیسٹی ہے خوراک، یہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ پورا کرتی ہے. پھر ہمارے پاس ہے ریزیڈنس پرووائڈ کرنا. ہم رہتے کہاں ہیں؟ اوبیسلی ہر دنیا کا جو سانس لینے والا جاندار ہے وہ زمین پہ رہتا ہے. صرف ہم نہیں رہتے، جانور بھی اس پہ ہی رہتے ہیں اور پرندے ادھر رہتے ہیں. تو یہ ہر کسی کی جائے رہائش ہے. انسانوں کے لیے تو ویسے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم گھر بناتے ہیں، ہم فیکٹریز بناتے ہیں، اپنے بینکس بناتے ہیں، ہم اپنی شاپس بناتے ہیں، انڈسٹریز بناتے ہیں. تو سب کس پہ بناتے ہیں؟ ہم زمین پہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے لیے تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. پھر ہمارے پاس ہے جی معاشی ترقی. کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ نیچرل ریسورسز ہیں. ہمارے سامنے خلیج کے ممالک کی، آپ UAE کہہ لیں، آپ دبئی کہہ لیں، آپ سعودی عرب کہہ لیں، یہ جو ممالک ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں سے آئل جو ہے ان کو ایک نیچرل ریسورس ملا اور اس سے انہوں نے کتنی ترقی حاصل کی. اسی طرح کوئی اور ملک ہیں جہاں پہ کانیں ہوتی ہیں، سونے کی کان ہوتی ہے، یہ ڈائمنڈ کی کان ہوتی ہے جیسے ساؤتھ افریقہ میں. تو ہمارے ہر ملک میں نا جنگلات ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس بہت سے کنٹریز ہیں جو جنگلات کی وجہ سے کما رہے ہوتے ہیں، معاشی ترقی حاصل کرتے ہیں. تو ہر ملک کے نا اللہ نے کوئی نہ کوئی نیچرل ریسورس دیا ہے. اب اس سے کو یوٹیلائز کر کے نا ترقی کی جا سکتی ہے. جیسے تیل، کوئلہ، لوہا، یہ تو کچھ عام مثالیں ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں پانی کے اندر موجود جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کاروبار کر کے ترقی حاصل کرتے ہیں، یا ڈیمز بنا لیتے ہیں، بجلی بناتے ہیں. ہوا سے بھی بجلی بنائی جاتی ہے، سورج سے بجلی بنائی جاتی ہے، الیکٹریسٹی. تو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز کئی طرح کے ہیں اور سارے جو ہیں ہمارے ترقی جو ہے ان سے ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو اچھے سے یوٹیلائز کریں. پھر زرعی ترقی اور صنعتی ترقی دونوں ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں زرعی ترقی تو ہمیں تو کلیئر پتہ ہے کہ فصلیں آپ کی زمین پہ اگنی ہیں، سورج، بارش کی اہمیت، زمین کی خصوصیات، وہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ وہ زراعت کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن جو صنعت ہوتی ہے نا اس کا جو خام مال ہوتا ہے یعنی را مٹیریل جو اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی زراعت سے آ رہا ہوتا ہے زیادہ تر. جیسے آپ سے چینی بنانی ہے تو شوگر ہے، مل ہے تو گنے سے بنے گی، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو کاٹن سے بنے گی. تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بہت زیادہ را مٹیریل ہے وہ بھی ہمارے زراعت سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جتنی زراعت ترقی کرتی ہے اتنا ہی پھر ہمارا انڈسٹری بھی ترقی کرتی جاتی ہے. اور لاسٹ ہمارا ہے ٹرانسپورٹیشن. یہ ٹرانسپورٹیشن ہماری کس کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے؟ سڑکوں پہ ہو رہی ہے، ریلوے سے ہو رہی ہے، آبی گزرگاہیں یعنی سمندروں کے ذریعے ہو رہی ہے. سب کچھ ہمارا کہاں موجود ہے؟ زمین کے اوپر موجود ہے. اس وجہ سے ہم زمین کی جو اہمیت ہے اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ ہمیں واقعی ایک ایسا فیکٹر پروڈکشن ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو باقی سب کچھ جو ہے ہمارے لیے یوز لیس ہو جائے گا.